السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری کارنر۔ آج میں آپ کے لیے جو اسٹوری لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے دعا ہوئی مستجاب، جس کی رائٹر ہے عائشہ نور محمد۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ لڑکا ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر سیدھا اس طرف بڑھا جہاں وہ لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے چپتی اور ناپسندیدہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی نے چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، اس کی آدھی پیشانی اور تھوڑی نظر آ رہی تھی، اس نے کلائیاں بھی چھپائی ہوئی تھی۔ ارد گرد بیٹھے لوگوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ ایلیٹ کلاس کا ہائی لیول ریسٹورنٹ تھا۔ لڑکے کا حلیہ یہاں کے حساب سے نارمل تھا۔ اس نے بالوں کو جل لگا کر کھڑا کیا، ہاتھوں میں مختلف قسم کے بینڈز، پونی میں جکڑے بال، کھلا گربہ، منہ مختلف دل جس پر دل بنا ہوا تھا، ایک مہنگی شرٹ پر بنی کسی فلم اسٹار کی تصویر اور تیز بھڑکتا ہوا پرفیوم۔ ہر چیز لڑکی کو ناگوار گزر رہی تھی، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ کیوں بلایا ہے یہاں مجھے؟ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ ایک ہفتے بعد میری شادی ہے تو؟ اس نے ابرو اچکائے۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ لڑکی نے یاد دلایا۔ ہاں، تو میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پاگل خانے سے آنے والے لوگ، بلکہ سوری، وہاں جانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ لڑکی نے آج سے پہلے کبھی اتنی بےعزتی نہیں سہی تھی۔ اب دیکھ لیا نا تو میں جاؤں؟ لڑکی نے غصے سے جواب دیا۔ تم ایک فضول بات کر رہی ہو، وہ اپنے سابقہ انداز میں بولا۔ میں جو بھی بات کر رہی ہوں، پلیز تم اسے نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن میرے لیے وہ کہہ دو جس کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے آج جو عمل کرو گے وہ آخرت میں تمہارے لیے مغفرت کا باعث بنیں گے؟ اس کی بات پر لڑکے کا منہ بن گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم مسلمان ہو؟ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ کہتی وہ بولا، تم منافق ہو؟ لڑکی بری طرح اچھلی اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ منافق؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور پھر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ السلام علیکم۔ مامن کار سے اتر کر اندر جا رہی تھی جب خوبصورت آواز نے اسے روکا۔ وعلیکم السلام، چوکیدار بابا نے جواب دیا۔ گھر پر کوئی ہے؟ نہیں۔ چوکیدار بابا کو ماما کی طرف سے سختی سے تاکید تھی۔ یہ سیلز گرلز کی لڑکیاں کبھی اندر نہ آئیں، لیکن تب تک مریم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ ہم یہاں نیو شفٹ ہوئے ہیں اور ایک جامعہ بنائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پڑھنے آئیں اور دین کی سمجھ بوجھ سیکھیں۔ تو بیٹا میں آپ کی مدر اور دیگر فیملی خواتین کو لائیں گے۔ یہ ہمارے جامعہ کا ایڈریس ہے۔ مریم کے ساتھ کھڑی خاتون نے ایک کاغذ نکال کر اسے دیا، جبکہ وہ صرف بغور انہیں دیکھتی رہی۔ اوکے ماما کو بتا دوں گی، آپ بھی آ جانا، ہم وہاں لڑکیوں کو بھی قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ مریم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتی ہوں۔ اس کی عمر 15 سال تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا۔ قاری صاحب کی بے حد تعریف کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ذہین تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ، خاتون جلدی سے بولی۔ بیٹا پھر آپ اپنی مدر کو یہ دینا مت بھولنا۔ اس کے بعد وہ دونوں سلام کر کے پلٹ گئیں تو وہ اندر آ گئی۔ گھر میں حسب معمول سناٹا تھا۔ اس نے بڑے بہن بھائی کالج اسکول سے نہیں آئے تھے، پاپا آفس گئے ہوئے تھے اور ماما رات دیر سے پارٹی سے لوٹی تھی اور اب سو رہی تھیں۔ ملازمہ نے اس کے فریش ہونے کے بعد کھانا دیا اور اس کے بعد وہ سو گئی۔ اب اسے تب ہی اٹھنا تھا جب 4 بجے اس کے قاری صاحب آنے تھے۔ آپ اکیلی آئی ہو؟ مامن چونک کر مڑی اور اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تو فوراً پہچان گئی۔ وہ مریم تھی۔ وہ چپ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ آ جاؤ، درس شروع ہونے والا ہے۔ وہ اسے اندر لے گئی۔ پہلے ایک چھوٹا سا لان تھا، اس کے بعد ایک دروازہ تھا۔ لڑکی دروازہ کھول کر اندر گئی اور وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا اور گہرے ہرے اور سفید کے ملاپ سے ایسی شاندار بیٹھک تھی کہ کیا کہنے۔ سب خواتین زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھی تھیں۔ وہ ان سب میں چھوٹی تھی، اسی وجہ سے لڑکی نے اسے سب سے آگے بٹھا دیا۔ سبھی نے سر پر اسکارف لیے ہوئے تھے، جبکہ مامن بغیر آستینوں کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے۔ اسے ساتھ لانے والی لڑکی اپنے چہرے سے حجاب ہٹا چکی تھی۔ سب نے اسے جواب سے نوازا۔ میں دین اسلام کی ایک ادنیٰ سی طالب علم ہوں۔ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں تو ہم ایک منظم طریقے سے دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں میں اکیلی ہوں اپنے بابا کے ساتھ۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اسی لیے یہاں مجھے آپ سب کی ضرورت ہوگی۔ آپ لوگ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لا کر نیکی کے کام میں میری مدد کر کے اللہ کے حضور ثواب پانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور سب نے بلند آواز میں اس بات میں جواب دیا۔ وہ سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاؤں گی، پھر ایک حکایت، پھر تھوڑا سا درس ہوگا اور اس کے بعد ہم نعت خوانی شروع کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے اور پھر دعا مانگیں گے۔ اس کا آج یہاں پہلا دن تھا، اس لیے مریم اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے سورہ اخلاص پڑھی۔ قاری صاحب نے بتایا تھا کہ جب تلاوت ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے۔
مگر اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ اٹھنے لگی۔ مریم اب تلاوت ختم کر چکی تھی اور درود شریف کی فضیلت بتانے لگی تھی۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت علی کے پاس بھیج دیا۔ اس نے حاضر ہو کر 10 سوال طراز کیا۔ آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! وہاں موجود سب ہی کی زبان سے نکلا اور وہ بھی حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ آج تک ہیری پوٹر اور جیسے جادوگر بچوں کی کہانی سنتی آئی تھی، انہیں اپنا ہیرو مانتی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان جھوٹی کہانیوں کے علاوہ اور کچھ حقیقت بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب مدینہ میں معزز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے کہ آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ان پر قربان ہونے کے لیے، تو جہاں ہر گھر میں تیاری ہوتی وہاں ایک 6 سال کے بچے کی ماں رونے لگتی کہ اس کے پاس کوئی جوان نہیں ہے، اور اس کا 6 سالہ بچہ اسے جو بات کہتا وہ تاریخ کے سنہری الفاظ ہیں، اس دور کی محبت کی ادنیٰ سی جھلک۔ وہ پھر اس جگہ سے ہل نہ سکی اور وہاں آتی رہی۔ کیوں؟ اسے نہیں معلوم تھا، شاید اللہ نے اسے بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما لیا تھا۔ وہ اب روز یہاں آتی، اپنے دین کے قریب، اپنے رب کے قریب۔ فارغ ہو؟ تمہیں کوئی کام ہے کیا؟ مامن نے پوچھا۔ ہاں، میرے دوست کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ تم چلو گی مامن؟ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کتنے بجے تک جانا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ یکدم خوش ہوا۔ 9 بجے تک تیار ہو جانا، وہ کہہ کر باہر آیا تو لاؤنج میں مما اور چچی مل گئیں۔ مما، مامن شام کو میرے ساتھ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے نام نے دونوں کو کوفت میں مبتلا کر دیا۔ شرمندہ کروا دے گی خواہ چچی نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں کب اس لڑکی کو لوگوں سے ملنا جلنا آئے گا۔ مما نے سر جھٹکا۔ چچی، مجھے اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ چچی مامن کی سگی ماں تھی، انجان لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ دونوں مشرق مغرب کی طرح تھی، پوری فیملی میں بہت ایکا تھا، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی۔ سمرین، مجھے لگتا ہے اعزاز ضرور اس لڑکی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ مما نے کہا تو سمرین چچی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ ان کا مطلب قطع نہیں سمجھی تھی۔ دیکھو، کچھ بھی ہو، مامن ہے تو اپنی بچی نا۔ میرا خیال تھا کہ ہم اگر اس کی اور اعزاز کی شادی کر دیں۔ بھابھی، وقتی طور پر ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تعمر کے لیے اس کی حرکتیں برداشت کرنا شاید اعزاز ایسا نہ کر پائے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ضرور میری اور تمہاری فکر کم ہو جائے گی۔ مما نے کہا تو چچی سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ جیسی بھی تھی اور جو بھی کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی ماں تھی، انہیں اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ ان کی سوسائٹی میں اس کی شادی ہونا بہت مشکل ہے۔ اور اعزاز کا معاملہ تو یقیناً مما بھی آج کل کی لڑکیوں سے خوف زدہ تھیں، اور جو آج خود رخصت ہو کر سسرال آتی تھیں، دوسرے ہی دن شوہر کو لے کر رخصت ہو جاتی تھیں۔ مامن کیسی بھی ہو، لیکن یہ طے تھا کہ وہ کبھی اعزاز کو لے کر اس گھر سے جائے گی نہیں۔ تبھی انہوں نے جلدی اعزاز اور مامن سے بات کر لی۔ مما، میں تو خود اس بارے میں آپ سے بات کرنے والا تھا، اور پتہ ہے میں تو ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں آپ ظالم سماج کا رول نہ پلے کریں۔ پورا جہان چھوڑ کر آپ نے اس لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ یہ کہنے والے اعزاز نہیں، خود مامن کے بھی بہن بھائی تھے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ چچی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اعزاز کے علاوہ اگر وہ اپنی سوسائٹی کے کسی اور فرد کا نام لیتی تو مامن انکار کر دیتی، کیونکہ اعزاز وہ واحد انسان تھا جس نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی تھی۔